ماشاءاللہ یہ بچی حفصہ بطول گل احمد یہ بھی تقریر کریں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام حضرات، اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن پاک کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، میں اب تک قرآن مجید سے 1000 مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن پاک کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں غوطہ زن ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن پاک کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ سے میں نے پوچھا اے اللہ تیری سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند۔ جواب ملا اے احمد تو جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، جو کچھ بغیر سمجھے پڑھے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔